4 محرم الحرام شریف کا دن ہے. اس کی نسبت حضور نواسہ رسول میرے آقا کریم کے آنکھوں کی ٹھنڈک سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مہینہ ہے. نہ صرف آپ کی شہادت بلکہ آپ کے تقریباً پورے کنبے کی شہادت کا مہینہ ہے. اس لحاظ سے یہ مہینہ بڑا افضل مہینہ ہے. محرم شریف شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی ہجری سال کا بھی پہلا مہینہ ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ یاد رکھیے کہ شہید کی اصطلاح قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ان ہستیوں کے لیے ارشاد فرمائی ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. اللہ کی خالص محبت میں، رب کی خالص اس کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جو بندہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے وہ شہید ہے. یہ یوں سمجھیں کہ عام شہید کا مقام یہ ہے. عام شہید سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کوئی فوجی کوئی اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی نمازیں پوری نہ ہو سکتا ہے اس کے پاس حج کی دولت نہ ہو سکتا ہے اس کے پاس عمرے کی سوغات نہ ہو، صرف شہادت کے علاوہ اور کوئی عبادت نہ ہو. اس کا مقام میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کا مقام یہ ہے کہ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہوگا تو رب کریم ارشاد فرمائے گا سارے جنتی لوگوں سے، ساری جنت کے اہل جنت سے رب فرمائے گا کہ کوئی ہے تم میں سے جو واپس دنیا میں جانا چاہتا ہو. سارے جنتی عرض کریں گے مولا تیری عطا سے جنت ملی ہے، رہنے کے لیے کیا خوب جگہ ہے، تیری نعمت کا کیا کہنا. اتنے انعامات، اتنے اکرام اور حوروں کو دیکھ کر کوئی دنیا میں جو دار الابتلاء ہے، وہ دنیا جو دار المصیبت ہے، اس میں کوئی واپس جانا نہیں چاہتا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید رب کی بارگاہ میں سر جھکا کے عرض کرے گا مولا میری تمنا ہے کہ تو مجھے ایک جان نہیں، مجھے تو 1000 جانیں عطا فرما اور مجھے دنیا میں بھیج. کتنی جانیں؟ 1000 جانیں عطا فرما. مولا یہ جنت اس کا لطف و قرار یہی رہ جائے، مجھے 1000 جانیں عطا کر اور مجھے دنیا میں بھیج دے. رب ارشاد فرمائے گا کہ کیوں؟ سارے لوگ جنت کے متلاشی ہیں، سارے جنت کے طلبگار ہیں، تو دنیا میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ وہ عرض کرے گا مولا تیری عزت کی قسم، جب تیرے نام پہ میں نے سر کٹایا تھا، جب تیرے نام پر میں نے اپنے سینے پہ تلوار کھائی، نیزہ کھایا، تیر کھایا، گولی کھائی، مولا اس وقت جب جان روح سے، جب جسم
مولا اس وقت جو لطف و کرام تھا، اس وقت جو تیرا بلا حجاب مجھے دیدار نصیب ہو رہا تھا، مولا وہ لذت نہ جنت میں ہے نہ جنت کی گلیوں میں ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 1000 جانے ہوں، بلکہ بار بار میں تیرے نام پہ قربان ہوتا رہوں اور بار بار لذت دیدار کو میں پیتا رہوں۔ یہ ہے شہید، جو عام شہید جس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ پھر سید الشہداء کا مقام کیا ہے، جو شہیدوں کے قائد ہوں گے، جو شہیدوں کے رب کی بارگاہ میں ان کے قائد بن کر، لیڈر بن کر، ان کے رہنما بن کر سارے شہداء ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور آگے حضرت سیدنا امام حسین کی ذات، ان کی شہادت کا رتبہ، ان کا مقام کیا ہوگا۔ ایسے تو نہیں رب نے ان کو جنت کا مالک بنا دیا۔ ہر شخص کے لیے عبادت ہے، اس کے بعد جنت ہے، لیکن ابھی حضرت سیدنا امام حسن امام حسین علیہ السلام وہ ابھی بلوغت میں نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہوئی، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، حج فرض نہیں ہوا اور کوئی عبادت فرض نہیں ہوئی، لیکن رب نے حکم دیا میرے محبوب ان کو فرما دے کہ جنت بھی ان کی ہے، جنت کے سردار بھی ان کی ہے۔ ہم لوگ عبادت کریں تو جنت ہے، یہ عبادت والوں کے لیے جنت تقسیم کرنے والے، یہ ہے شہیدوں کے، شہداء کے لیڈر، شہداء کے امام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا مقام۔ ہاں ہم شہادت بیان کرتے ہیں، بڑی مصیبتیں بھی آئیں، بڑے دکھ بھی آئے، اور ان دکھوں کو پڑھ کر ان دکھوں کو بیان کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ اتنا جگر کہاں سے لایا جائے جو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اس بے قرار گھڑیوں کا، جو 3 دن سے دریائے فرات کے کنارے پر ہیں، دریائے فرات بہہ رہا ہے اور قدموں میں پہنچنے کے لیے بےتاب ہے، لیکن ظالموں نے آپ پر پانی کو بند کر دیا۔ 3 دن سے پانی نہیں ملا۔ 3 مہینے کے علی اصغر، سیدنا علی اصغر علیہ السلام جب پیاس سے شدت سے تڑپ رہے تھے تو سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے آئے اور لشکر یزید کے سامنے آ کر فرمایا کہ ظالموں، تمہارا جھگڑا حسین سے ہے، تمہارا جھگڑا مجھ سے ہے، لیکن یہ ننھی جان، یہ 3 مہینے کا بچہ علی اصغر، اس کو تو دیکھو، اس پر تم نے پانی بند کر دیا ہے، ذرا آؤ میں اپنے علی اصغر کو یہاں رکھ دیتا ہوں، اپنے کسی بندے کو بھیجو، پانی کی چند بوندیں ان کے منہ میں ٹپکا دے۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے، ابھی آپ یہ خطاب فرما رہے تھے کہ یزید کے لشکر سے تیر نکلا اور ہوا کو چیرتا ہوا آیا اور سیدنا علی اصغر کے نرم و نازک شیرخواری کے گلے کو چیرتا ہوا آر پار ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی اصغر علیہ السلام نے وہیں سیدنا امام حسین کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ آپ بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے تو آپ نے آسمان پر اپنی نگاہ کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے علی اصغر کو بھی اپنے نام پہ قربان فرما دیا، میرے علی اصغر کی قربانی بھی تجھے پسند آ۔ یہ ہے حوصلہ۔ اب یہ کون بیان کرے، کہاں سے یہ اتنا بڑا دل، بڑا جگر لایا جائے کہ اس ابتلا کو، اس مصیبت کی، ان امتحانات کی گھڑیوں کو، اور صرف اتنا ہے لا تکلف نفس الا وسعها، کہ جو اس کو رب جتنا بلند مقام دیتا ہے اتنا بڑا امتحان دیتا ہے۔ کائنات میں آج تک نہ امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر، ان سے بڑھ کر کوئی کسی سے اتنا امتحان لیا گیا اور نہ کسی کو اتنا مقام دیا گیا۔ یہ
मकाम भी सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अता किया। मेरे दोस्त, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा पाक हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत बीबी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मेरे आका की घरवाली हैं, ज़ौजा पाक हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि आका करीम मेरे घर में तशरीफ लाए और कमरे के अंदर दाखिल हो गए। पर्दा था टाट का, कमरे के दरवाजे पर पर्दा, यही दरवाजे थे, जो पर्दा लटका होगा यही दरवाजे थे। आका करीम ने मुझे फरमाया, उम्मे सलमा कोई भी आ जाए किसी को अंदर ना आने देना, किसी को अंदर ना आने, कोई आ जाए। आप फरमाती हैं कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, मैंने मना फरमा दिया। फिर सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए, मैंने मना फरमा दिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए, मैंने मना फरमा दिया कि सरकार ने फरमाया किसी को अंदर ना आने देना। फरमाती है कि मैं थोड़े काम काज में मसरूफ थी, मैंने देखा कि सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बचपना है, 5 या 6 साल की उम्र है, दौड़ते हुए आ रहे हैं, भागते हुए आ रहे हैं। तो मैं दौड़ी कि जाकर पकड़ूं, रोकूं। फरमाती है अल्लाह की कसम, अंदर से हुजरे से मेरे आका की आवाज आई, उम्मे सलमा मेरे हुसैन को ना रोकना, मेरे हुसैन को आने दे, मेरे हुसैन से कोई पर्दा नहीं। फरमाती हैं हज़रत इमाम हुसैन पाक अंदर चले गए। फरमाती हैं मैंने सोचा कि देखूं तो सही अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है। तो फरमाती हैं जब मैंने अंदर कमरे में झांक कर देखा, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सीधे लेटे हुए थे और आपके चेहरा अक़दस में, इस आपके सीने अक़दस पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पाँव रख कर ऐसे आपको चढ़ा रहे थे, ऐसे हाथों से पकड़ कर ऊपर चढ़ा रहे थे। फरमाते थे आजा मेरे हुसैन, आजा और आजा। वो सीना जिसको रब कहे अलम नशरह लका सदरक, जिस पर कुरान की वही उतरती हो, वो सीना जो मोहब्बत इलाही का मरकज हो, जो वही इलाही का मरकज हो, उस सीने पर आका करीम मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम के कदम रख कर फरमाए कि हुसैन आजा और ऊपर आजा। मकसद क्या था कि दुनिया को भी बता दिया जाए कि हुसैन तेरे पाँव वहां हैं जहां मोहम्मद मुस्तफा का सीना। क्या मकाम की इब्तिदा, क्या मकाम की इंतहा है। अलम नशरह लका सदरक। मूसा अलैहिस्सलाम कहें, दुआ मांगे, रब्बि शरह ली सदरी, मौला मेरे सीने को खोल दे। और रब खुद इरशाद फरमाए, मेरे आका ना मांगे, रब फरमाए महबूब तेरा सीना वो है जिसको हमने ऐसा बनाया कि अपने सारे अनवारों का तजल्लियात उसमें रख दिया। अलम नशरह लका सदरक, महबूब तुझे खुश करने के लिए हमने तेरे सीने को कैसा खोल दिया, कैसा खोला, कैसे तेरे रब ने तेरे सीने को खोला, किस तरह उसके अंदर अनवार और तजल्लियात की सारी चीजें हमने रख दी। और उसी सीने पर सरकार पहे हजरत इमाम हुसैन को हुसैन अपने पाँव रखता चढ़ता। क्या मकाम कि लोगों, मकाम ये है कि मेरा हुसैन। फिर लोगों को शायद शक हो जाए कि पता नहीं क्या बात है, तो मेरे आका ने फिर मुबारक आवाज में सहाबा को ऐलान फरमाया। पूरी कायनात सुबह क़यामत तक मेरे आका की आवाज गूंज गूंज कर ऐलान अहादीस की सूरत में मौजूद है। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, लोगों देखते क्या हो, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। देखो हुसैन को तो मेरा मुस्तफा नजर आएगा, मुझको देखो तो सारा हुसैन नजर आएगा। क्योंकि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। इस राज को कौन जान सकता? हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला कायनात की
جب آپ کے ساتھ بیٹھنا ہوا تو جب آپ نے حضرت مولا کائنات پر اپنے محبت کے پھول اتنے نچھاور کیے مولا کائنات کو فرمایا علی لحموں کا لحمی، علی لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، انت منی وانا من علی، علی تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، اے علی بس کیا کہوں کہ تو بھی مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ مگر یہ بات کسی کو ہضم نہیں ہوتی۔ میں کیا کہوں، لوگ کہتے ہیں کہ شاید صحابہ کرام کے درمیان اور اہل بیت کرام کے درمیان کوئی ناراضگی، کوئی ناچاکی، کوئی بغض، کوئی حسد ہوگا۔ ارے نا، صحابہ کرام بھی اہل بیت کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ النظر الی وجہ العلی عبادت۔ آپ کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے کہ بابا جان آپ جب بھی مولا کائنات کے چہرے کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھیں جھپکانا بھول جاتے ہیں، ٹکٹکی باندھ کر حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں تیری صداقت پر، قربان جاؤں تیری محبت پر، قربان جاؤں تیرے عشق پر۔ صدیق فرماتے ہیں کہ بیٹی تجھے کیا خبر، ہم آقا کریم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، سارے صحابہ موجود تھے، حضرت علی مسجد نبوی کے دروازے میں جب ظاہر ہوئے تو سرکار پاک نے سارا کلام روک کر، خطاب روک کر سارے صحابہ کو فرمایا، اشارہ کیا، انظروا، صحابہ دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، انظروا، سارے دیکھو تو صحیح۔ سب کی نگاہیں ایسے پلٹی، واپس دیکھا تو سامنے حضرت علی کا چہرہ نظر آیا۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا انظروا الی وجہ علی، علی کے چہرے کو تو دیکھو، انظروا الی وجہ علی کے عبادت، میرے علی کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، میرے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور یہ حدیث کون راوی، روایت کون کر رہا ہے؟ یہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرما رہی ہے۔ اس حدیث کا جو مرکز، جو محبت ہے، وہ حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اللہ کے نبی کے بعد آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کی طرف اشارہ فرمایا کہ میں، سنیے حضرت ابوبکر صدیق کیا فرماتے ہیں، میں اس چہرے والے ہستی سے محبت کرتا ہوں۔ آگے سنیے، پھر فرماتے ہیں اس چہرے سے محبت کرتا ہوں جس کو پیار سے اللہ بھی دیکھتا ہے، اللہ کا محبوب بھی دیکھتا ہے۔ تو صدیق کو اسی چہرے سے پیار ہے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ لوگوں نے سیرت صدیق اکبر پڑھی نہیں، لوگوں نے سیرت سیدنا عمر فاروق پڑھی نہیں ہے، لوگوں نے سیرت عثمان غنی پڑھی نہیں ہے۔ تاریخ کا میں قائل صرف اتنا ہوں جس کا تعلق حدیث و قرآن سے ملتا جلتا ہو، بس۔ باقی تاریخ آج ہمارے یہاں اصغر صاحب بیٹھے ہیں، ہم ان کو چند نذرانے ویسے تو کچھ نہیں لیتے، لیکن ان کو کچھ پیش کر کے جیسی خبر چاہے لکھوا لیں۔ کچھ میرے مہربان دوست بھی ہیں جو ان کو کہتے رہتے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ نہ کچھ لکھو ضرور، لیکن ان کی محبت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ مجھے ساری خبریں ہیں، لیکن باقی اخباری نمائندے یہ تاریخ کا حصہ بن جاتے، پیسے دے کر جیسی تاریخ لکھوائی جاتی لکھ لیتے تھے، لیکن اللہ کی قسم جس تاریخ کو اللہ اور اس کا رسول لکھے اس کو نہ کوئی قیامت تک رد کر سکتا ہے، نہ اس کے سامنے کوئی انکار کر سکتا ہے۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی ہستی ہے. ہر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لوگ بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا پیدا ہونا، آپ کے بچپن کے واقعات یا شہادت کو درمیانی حالات کہاں گئے. میں نے کہا آپ کبھی درمیانے عمر کے حالات سنے تو صحیح. آپ نے یہ تو سنا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین امام حسن علیہ السلام میرے آقا کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. سرکار کمرے میں ایسے ایک دعا بامڑے دے دے ہوئے. کیا دے دے ہوئے؟ بامڑے. گھٹنوں کے بل جیسے کوئی نانا یا چاچا یا دادا یا باپ اپنے چھوٹے بچے کے لیے گھوڑا بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اوپر میرے سوار ہو جا، میں تیرا گھوڑا ہوں. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میری آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہیں اور حضور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں. میں نے کہا کہ اللہ کا محبوب خاتم المرسلین والنبیین امام الانبیاء جس کے نالین کو عرش اعلیٰ بوسہ دے، وہ محبوب آپ یہ کمال کر رہے ہیں. فرمایا میں اپنے حسین کی سواری ہوں. عمر دیکھتا کیا ہے؟ میں اپنے حسین کی سواری ہوں. تو وہیں پر حضرت امام حضرت فاروق اعظم نے کہا بل بل یا حسین. کتنی سرکی اور عربی ملتی ہے. اب آگو بھل 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 کہ عربی میں کہتے ہیں بل بل بل، اور پرانی پوربی زبان میں کہتے ہیں بل بل، یعنی میں قربان جاؤں. عربی میں کہتے ہیں واہ واہ بل بل یا حسین. آج اگر کوئی کہے واہ حسین تو اس پر فتوے لگ جاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں واہ حسین کہنا یہ فاروق اعظم کا شیوا ہے. فرماتے ہیں بل بل یا حسین. حسین تیری عظمت کو سلام. ما اعظم مرکبک. اے حسین تیری سواری کتنی عظیم ہے. اے حسین حضرت عمر کی نگاہ رسول پاک پر، اللہ کے محبوب پر. فرمایا بل بل یا حسین، واہ واہ یا حسین تیری سواری کتنی عظیم ہے. میرے آقا چلتے ہوئے فرماتے ہیں اے فاروق اے عمر، سواری کو تو دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ کہ میرا سوار کتنا عظیم ہے. سواری کو تو دیکھ رہا ہے، مجھے بھی بھل بھل کہے کہ میرا سوار کتنا عظیم ہے. کتنی محبت ہے صحابہ. اور بس جمعہ کا ٹائم ہو رہا ہے. انشاءاللہ پاک 10 محرم الحرام شریف کے دن انشاءاللہ اپنے معمول کے مطابق نوافل شریف ادا کی جائے گی. اور اگر آپ تشریف لائیں تو شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام اس دن انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اگر آپ کو ذوق و شوق ہو تو، کیونکہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ سنیوں کے آگے اگر کربلا کا ذکر کیا جائے تو اکثر کے دل تھوڑے سے وہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. میں نے کہا سنی وہی ہے جو سیدنا امام حسین کی ذات پر قربان جائے. حسین کسی کے نہیں، حسین سب کے ہیں. کسی ایک کے نہیں، حسین سب کے ہیں. میرے دوست یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو مولا کائنات کا ذکر کرے، جو شہادت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرے، نادان نا سمجھ
آج لوگ فوراً فتوے لگا دیتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے. کیوں اپنے آپ کو حسین سے جدا کر رہے ہیں؟ حسین سے پھرو گے تو کدھر جاؤ گے؟ جنت کس کی ہے جس میں جانے کی تمنا رکھتے ہو؟ جنت کے دروازے پر کس کے نام کی ٹکٹ لگنی ہے؟ آج ذکر سننا پسند نہیں تو کیا ہوگا اگر جب قیامت کے دن جاؤ گے تو سیدنا امام حسین، میرے آقا کا کیا فرمان ہے؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. میرے حسن میرے حسین جنت کے سردار، جنت کے بولیے نا سردار. نوکر کو عقیدے یا مالک عقیدے؟ تو بولو نا صحیح. نہ تورے پاسے سردار نوکر کو دے بولے جنت کے سردار مالک ہیں. تو اگر قیامت کے دن جنت کے سرداروں نے منہ موڑ دیا پھر مجھے بتاؤ کہاں جائیں گے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر آج لے ان کی پناہ، آج رشتہ بنا لو، آج رشتہ استوار کر لو. قیامت جب ہوگی تو حسین تم سے کہے کہ وہ دیکھو میرا پیار. تو جس کو سیدنا امام حسین اپنے ہاتھوں میں اپنے دامن میں تھام لے، عجیب انداز ہوگا کہ ڈھونڈتے ہی رہے اس کو صدر محشر کے سپاہی، ڈھونڈتے ہی رہے اس کو صدر محشر کے سپاہی، جو چور تیرے دامن میں انوکھا چھپا ہو. محبوب کے دامن میں جو چور چھپ جائے وہ پھر قیامت کے دن فرشتے ڈھونڈتے رہے، وہ نہیں ملے گا، ملے گا تو جنت میں ملے گا. اور یہ آپ کو آخری بات عرض کروں کہ نہ عبادت سے وہ مقام حاصل ہوتا ہے، نہ ریاضت سے وہ مقام حاصل ہوتا ہے. یہ ریاضت، یہ عبادت ہماری ضرورت ہے، لیکن جو کنیکشن ہے، جو جڑنا ہے، وہ صرف محبت کا نام ہوتا ہے. محبت ہوگی جو سفر عبادت کے ذریعے صدیوں کے طور پر بندہ طے کرتا ہے، محبت ایک چھلانگ لگا کر اس مقام پر عاشق کو پہنچا دیتی ہے. 10 محرم الحرام کے دن انشاءاللہ شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوگا اور نوافل ادا کی جائیں گی. ہم 10 محرم اس طرح مناتے ہیں کہ ہماری جو نفلی جو عبادت ہے، دعائیں ہیں، وہ نماز کی صورت میں سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں پیش ہو. کیونکہ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمان والو مدد حاصل کرو کس سے؟ صبر سے اور نماز سے. اور یہ دونوں چیزیں، نماز بھی صبر بھی، یہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے در کی بھیک ہے جو ہمیں انشاءاللہ تعالی 10 محرم الحرام کے دن انشاءاللہ یہاں چلو بیان ہوگا. اعلان سماعت فرما لیجئے. انشاءاللہ کل بروز ہفتہ، کل 5 محرم شریف کا دن ہے اور 6 کی رات ہے. تو ابھی صبح تک ہمیں پیغام آیا تھا کہ دری شریف کا پروگرام کینسل ہے. لیکن صاحب روضہ کی بارگاہ میں کچھ نادانی کبھی کبھی کر بیٹھتا ہوں. میں نے عرض کی حضور میری توارے نام ہو پھوئی، کیا ایسے پھوئی نہ دوں. میں نے حافظ صاحب کو فون کر دیا کہ جمعہ بھی آپ پڑھیں، جمعہ بھی آپ پڑھیں. میں نہیں آتا، جمعہ پڑھا دیں. میں نے کہا آپ کا فرمان ہے کہ دری شریف قیامت تک بند نہیں ہوگی، تو یہ دری شریف آج پابندی لگ گئی ہے. ڈی سی صاحب کے پاس کل میں گیا تھا، انہوں نے کہا نہیں، پاک پتن شریف کی دری شریف بند.
پورے پنجاب کی گورنمنٹ نے اب فیصلہ ہے کہ ہر پروگرام بند، اس کی بھی اجازت نہیں دی، دری کے لیے ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ دو مسئلے تھے جو ان کے جینیئر مسئلے ہیں، ایک تو بھونگ کا واقعہ جہاں پر مندر کو جلا ڈالا، وہ غلطی ہے، جس لڑکے کا قصور ہو اس تک ہونا چاہیے۔ کسی بھی مسلک کی، کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو جلانے کا حکم نہ اسلام دیتا ہے، نہ دین دیتی ہے، نہ شریعت مصطفیٰ دیتی ہے۔ پہلی بات تو وہاں پر اتنا وہ پورے BBC کا پورا انٹرنیشنل واقعہ بن گیا، یہ بھی تھا کہ بھی یہ چیز سے ہو جائے۔ دوسرا، کرونا کی چوتھی جو لہر ہے وہ پہلے 3 لہروں سے زیادہ سخت ہے، لیکن اب ہم نے تو پہلی 3 بھی ان کو بھی ہم نے بھگا دیا ہے، چوتھی ہے اس کے لیے بڑی سخت پابندی ہے۔ کراچی مکمل لاک ڈاؤن ہوا، آپ کے علم میں ہے۔ پنجاب کے اپر علاقے میں، اسلام آباد کے کئی علاقے لاک ڈاؤن ہوئے، لیکن ہمارے یہاں کسی کو فکر نہیں ہے۔ احتیاط ضرور کریں، توکل علی اللہ پہ کریں، توکل علی اللہ ضرور ہو، لیکن احتیاط شریعت مصطفیٰ کا حکم ہے۔ تو ابھی الحمدللہ مجھے DC صاحب کا فون آیا تقریباً 12:30 بجے، میں نے پھر جا کے جمعے کی تیاری کی۔ 12:30 بجے مجھے فون آیا DC صاحب کا بھی، دری شریف آپ کھولیں، اپنا پروگرام جاری رکھیں، آپ کا پروگرام بند نہیں۔ یہ سید روزہ کا فیضان اور جیتی جاتی کرامت ہے۔ میں بلاؤں کیا، میں کہتا ہوں کوئی توڑے نہیں، کوئی توڑے نہیں، بلا الحمدللہ تھوڑے سے لاڈ ہوتے ہیں، جھگڑے نہیں ہوتے، لاڈ ہوتے ہیں، ہیلا کرنا پڑتا ہے۔ کئیوں کی دعائیں جانے سے قبول ہوتے ہیں، کئی روز پم دے ادھر رسن ڈالا پہ منیندے بجے ہوں نکا بال جو روز پہ ہوئے بلا ڈاڈا بھی پچھو روٹی چاہتے پہلے چاہتے بے بک گلتے نہ بجے نکا بال نے میدہ مدہ ہوتے کہ پیو ماں حکمنے نے بجے ہوں۔ لہذا اللہ کے کرم سے حضور شہد روزہ کی رحمت کی عنایت سے دری شریف کا پروگرام مکمل طور پر، لیکن ایک میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر دوستوں کو پہنچا دیں ان کے احتیاط کے لیے کہ جو بھی جہاں زائر بیت دروازے کے لیے آئے، یہاں سے گزرنے کے لیے، تو ضرور ماسک ضرور پہن کر آئے، ماسک ضرور پہن کر آئے۔ یہ آپ کے ہاتھوں میں آج آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کر رہا ہوں، تو آپ اس کی ضرور پابندی کریں انشاءاللہ۔ تیسری گزارش، بیت دروازے کے متعلق کئی دوست مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بیت دروازہ ہے کیا؟ مختصراً 2 لفظوں میں بات ختم کر کے میں آپ کو دری شریف کا تعارف کرا دوں کہ یہاں پر جب صاحب روزہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار تھا، مزار بن گیا آپ کے وصال کے اسی سال، وہاں سے جو دروازہ تھا، دروازہ بند تھا۔ ایک رات ایسی آئی کہ دروازہ خود بخود کھل گیا، جتنے ارد گرد کے درخت تھے وہ سجدہ ریز ہو گئے، اور وقت کے جو وہاں پر جو اس وقت آپ کے سجادہ تھے وہ بھی وہیں پر استقبال کے لیے بعد اب کھڑے ہو گئے۔ ان کو کشف سے یہ ہوا کہ یہاں سے سرکار دو جہاں کا گزر ہوا، آپ کی آمد پر سارے شجر و حجر سجدہ ریز تو میرے آقا کریم ارشاد فرمایا کہ یہ جگہ بہشت کی جگہ ہے اور یہ دروازہ بہشت کی دروازہ ہے۔ باقی کوئی مانے یا نہ مانے، لوگ قرآن کو نہیں مانتے، ان کو کیا کر سکتے ہیں۔ اب جو کسی چیز کو مانتا ہے تو حسن ظن کے ساتھ مانے، جو نہیں مانتا وہ جانے، اس کا عقیدہ جانے۔ اللہ پاک ہمیں ان محبتوں کا صلہ ضرور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وآل بيته أجمعين وبارك وسلم وصل عليه يا إلهنا نبي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام مولا ہم سب کا صلاۃ و سلام اپنے محبوب کی بارگاہ میں مولا کریم پڑھنا قبول فرما. مولا کریم صلاۃ و سلام کی برکت سے ہمیں روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں میں پڑھنے کی سعادت عطا فرما. طواف کعبہ کی سعادت عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو اپنے محبوب کے ان پیارے پیارے امت کے اولیاء کرام کا فیض نصیب فرما. حضور صاحب روضہ کا صدقہ مولا کریم ہمارے حال پر رحم فرما. اپنے ولیوں کا صدقہ مولا کریم ہمارے حال پر رحم فرما. ہماری دنیا کو بہتر بنا, ہماری آخرت کو بہتر بنا. مولا قبر کے اور حشر کے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما. ہمارے ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی سازشوں کے ہمارے ملک کو محفوظ فرما. مولا کریم ہمارے ملک سے فرقہ واریت کی تمام تر نفرتوں کو ختم فرما. ہمارے ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ہمارے سیکیورٹی اداروں کو خیر فرما. مولا کریم ان کی خیر فرما, ان کی حفاظت فرما. ہمارے ملک کی فوج, ہمارے ملک کی پولیس جو رات دن اپنے ملک کی حفاظت میں مولا کریم ان کی خیر فرما. ان کے جان و مال کا تحفظ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته أجمعين.